ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کیپٹل کہاں سے آئے گا. پرائیویٹ ایکوٹی ہے, ایکوٹی مارکیٹس ہیں, وینچر کیپٹل ہے, اور اس کے بعد یہ بات ندیم صاحب نے کی کہ مارکیٹ اکانومی کیسے. انہوں نے کہا کہ مارکیٹ اکانومی نہیں ہے پاکستان میں. ہم کہتے تو ہیں کہ یہ مارکیٹ اکانومی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ گورنمنٹ انٹرونشن ہے اور یہ صحیح طریقے سے اکانومی چل نہیں رہی. تو ندیم, یہ جو پرائیویٹ ایکوٹی مارکیٹس, وینچر کیپٹل, یہ چیزیں آپ ابھرتی ہوئی دیکھتے ہیں پاکستان میں, یا اس میں بھی کوئی ریگولیٹری مسئلے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں بن رہی؟ ڈاکٹر صاحب, اس میں ایسے ہے کہ اگر اپرچونٹی ہو, جو کہ ہم نے ڈسکشن کے سٹارٹ پہ اسٹیبلش کیا کہ پریکٹیکلی ہر سیکٹر میں, پھر سوال یہ آتا ہے کہ رسک پرسپشن کیا انویسٹر کی, اور اگر ہم اس ہائی رسک پرسپشن کو لوور کر لیں تو ایکوٹی کی کوئی شارٹیج نہیں آج دنیا میں. یہ جو ہماری کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, ڈو یو سی اٹ ایز اے ویہیکل فار ریزنگ کیپٹل؟ آئی پی اوز کیوں نہیں ہوتے یہاں پہ؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر, جو مارکیٹ ہے نا اس وقت بہت گری ہوئی ہے, بہت گری بھی ہوئی ہے, اور جو فورن فلوز ہیں ان کی بہت والیٹیلٹی ہے. اس کو ہم نے اسٹیبل کرنا ہے. اٹ کین ڈیفینیٹلی بی یوزڈ ایز اے میجر ویہیکل, بٹ ایون بیونڈ دیٹ پرائیویٹ ایکوٹی, ایون وینچر, یہ ہر قسم کی ایکوٹی آ سکتی ہے اگر ہم پرسپشن آف رسک نیچے لے آئیں. اور اس پرسپشن میں اور بھی چیزیں ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, گورننس ایشوز ہیں, لیکن جب تک ہم مارکیٹ پرائسنگ ان دا اکانومی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, آئی ول گیو یو این ایگزامپل. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں 5, 6, 7 سال بعد اگر یہ اسٹیبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے, میں ایک پاور پلانٹ لگاؤں, میں کہوں گا جی مجھے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں, مجھے گورنمنٹ سے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے. میں اپنا فیول لاؤں گا, میں پلانٹ لگاؤں گا, چلاؤں گا اور مارکیٹ میں بیچوں گا, لیکن گورنمنٹ مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے کہ میں کس پرائس پہ بیچ سکتا ہوں. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے کسٹمر خود ڈھونڈ کے ان کے لیے پاور لگا دیں, وہ چلا دیں کسی انکلوجر میں وہ رہتے ہیں, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ابھی آپ نہیں کر سکتے. ابھی نہیں کر سکتے. ابھی 100 قسم کی ریگولیشنز ہیں which stop you from doing that, or you have to go. مطلب ٹوٹلی اگر ڈی ریگولیٹ اس کو کر دیا جائے تو یہ جو ایکسیس ڈیمانڈ ہے آپ کی پاور میں, یہ خود بخود پرائیویٹ سیکٹر خود آئے گا, فورن انویسٹرز آئیں گے, لوکل آئیں گے, کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اگلے 10, 15, 20 سال میٹ نہیں ہو پانی. سو whoever wants to they can come in, اور الٹیمیٹلی مارکیٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی, پرائسنگ بھی نیچے آ جائے گی. تو کیا نہیں کرتے یہ؟ تو آئی مین دس از اے نو برینر. اٹ از کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ نہیں, میں کیا وابدہ نہیں کرنے دیتی, یا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نہیں کرنے دیتی, یا کوئی سوچنے والا نہیں ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ پلاننگ نہیں ہے, لانگ ٹرم پلاننگ, جیسے میں نے کہا نا. یہ کس کا کام ہے؟ پلاننگ ڈویژن نے کرنا ہے یا منسٹری کرے گی؟ کون کرتا ہے؟ ہمارا عالمی یہی ہے کہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ جہاں انرجی کو ایز انرجی ٹریٹ کیا جائے. پیٹرولیم سیپریٹ ہے, پاور سیپریٹ ہے, پلاننگ سیپریٹ ہے, اور ان سب کو پیسہ دینے کے لیے فائنانس سیپریٹ ہے. ہمیں ان سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور 25-30 سال کا پلان بنانا ہوگا. یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل, ایک انرجی یونٹ بھی نہیں, ایک انرجی یونٹ ہونا لازمی ہے. وہ اس پہ لانگ ٹرم پلاننگ. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر 400 بلین صرف وابڈا گروپ اینٹیز سال کا لوز کر رہی ہیں, آپ اس میں باقی اسٹیٹ کمپنیز کی ایس او ایز کے لاسز اور اپرچونٹی کاسٹ ڈالیں, اس کی اپرچونٹی کاسٹ ڈالیں. آپ صرف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز اور ڈیٹ سروسنگ کو ایڈ کر لیں, آپ کی ٹوٹل ریونیو کلیکشن اس میں نکل جاتی ہے. تو پھر آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ سو یہ جو ہمارے گلے میں توق پڑ چکا ہے اوور دا ایئرز, جب تک ہم اس سے نکلیں گے نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہوں گے. یو آر سیئنگ پاور سیکٹر کو آپ ڈی ریگولیٹ کریں, کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کریں, اینڈ اٹ شوڈ موو ٹو دا لیسٹ کاسٹ سپلائی سائڈ. ایبسولوٹلی. وچ وڈ مین کہ انیشلی جو بھی پاور سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو مارکیٹ اٹ ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومر, ایبسولوٹلی, جو اس وقت لینا چاہتے ہیں. And in the longer term, automatically move towards hydel and coal and domestic. ہائیڈل میں گورنمنٹ کو پھر بھی رہنا پڑے گا, کیونکہ اریگیشن اور واٹر کی
کچھ اسٹریٹجک ریزنز ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پاور سائڈ کو تو آپ پاور سائڈ کو آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز اوور نائٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر آج ہم شروع نہیں کریں گے تو اگلے 5-7 سال میں ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. But I have heard now کہ برازیل اینڈ آل دیز Amazon کے اوپر وہ آئیڈل بناتے چلے جا رہے ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ چیپ انرجی اینڈ دے آر پارٹ آف برکس جو کہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز آف دا ورلڈ بن گئے ہیں. تو آئی مین وی ہیو ٹو بی فوکسڈ ٹو ڈو آل آف دس تھنگ. برازیل کی 94% الیکٹریسٹی سپلائی ہائیڈل ہے، 94%. ایٹ پرابلی $1 a unit. ویری چیپ. تو میں نے آپ کو ذکر کیا $20 پہ دیں گے تو کس سے کمپیٹ کریں؟ انڈیا کی 70% جنریشن کوئلے پہ، امیجن دیٹ. چائنا کی 65% کوئلے پہ، امریکہ جیسے ملک کی 35% کوئلے پہ. تو ہم بڑے شاہی لوگ ہیں. ہمارا یہ کسی امریکہ جو 70% آپ کہتے تھے ہوکڈ آن ٹو دا پاور تھنگ، جی، تو پر کیپٹا کنزمپشن کیا ہے اس کی؟ یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. پاکستان کی پر کیپٹا کنزمپشن پر ایئر 465 یونٹس ہے. دیٹس اٹ. ورلڈ ایوریج 9,000 ہے. مائی گاڈ. اور یورپ سارا اور جاپان اور امریکہ 12-13-14,000 ہے. سو آپ امیجن کر لیں کہ جس کو ہم نے ہک اپ کیا بھی ہوا ہے اس کو یہ صرف تسلی ہے کہ اس کے گھر میں تار آ رہی ہے، اس کو بجلی نہیں مل رہی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور سیکٹر کو اگر ہم آزاد کر دیں تو شاید یہ ہم بھی پاور ملنی شروع ہو جائے. بالکل. میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن جب تک ہم شروع نہیں کریں گے وہاں پہنچیں گے. بگ بینگ اپروچ تو کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی. فیصل واٹ ڈو یو تھنک؟ انہوں نے کہا ندیم نے کہ مارکیٹ اکانومی کا نام تو ہے لیکن یہاں پہ مارکیٹ اکانومی نہیں ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اینڈ اگر واٹس یور ویو آن دس؟ بالکل جی، جس طرح ندیم نے کہا کہ 600 بلین تقریباً آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہر سال کھا جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہے جو بہت ویزیبل کاسٹ ہے اسٹیٹ انٹروینشن کی، جو انویزیبل کاسٹ ہے تو کیا کریں ان کو؟ وہ تو بہت زیادہ ہے. کھلانا بند کر دیں اس کو تو فوراً پرائیویٹائز کر دینا چاہیے جی، اور جو کہ کافی عرصے سے بات چیت زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد تھوڑا سا کافی سلو ہے. تو یہاں پر پاکستان میں کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کیا تو شاید ایسے ہے جیسے اپنے آپ نے کراؤن جیولز بیچ دیے ہیں یا سلور بیچ دیا. میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ ایگریکلچر کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنا رول ہے، اور جن سالوں میں ایگریکلچر نے گرو کیا ہے تو اوور آل اکانومی بہت بہتر پرفارم کی ہے. اب ایگریکلچر کے اندر آدھی ایگریکلچر جو ہے وہ لائف سٹاک ہے. 50% آف آر ایگریکلچر از لائف سٹاک. لائف سٹاک کے اندر 2 حصے ہیں، ایک پولٹری اور ایک کیٹل. پولٹری جو تھی وہ ریگولیٹڈ نہیں تھی، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج پولٹری جو ہے وداؤٹ گورنمنٹ انٹروینشن ایک بہت آرگنائزڈ بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، اور کنزیومر کو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ چکن کی پرائس پچھلے 20 سال میں آپ کی جو باسکٹ ہے اس میں سب سے کم انکریز ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ آ جائیں میٹ، جو بیف ہے اور مٹن ہے، جو گورنمنٹ ریگولیٹڈ تھا کہ اس کی حکومت فکس کرتی تھی ہر ہفتے ایک پرائس، ضلعی حکومت، اور اگر آپ اس کو خلاف ورزی کریں تو آپ کو چلان ہوتا تھا، جرمانہ ہوتا تھا، کسائی پکڑے جاتے ہیں. 20 سالوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی مٹن اور بیف انڈسٹری کدھر ہے، اس کی قیمت اب 500 روپے کلو اور 700 روپے کلو ہے، اور آپ کی چکن کیا ہے. تو کیا یہ ریگولیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، بالکل، کیونکہ آپ نے جب پرائس فکس کی تو آپ نے اس کی مارکیٹ اکانومی کو ادھر ہی روک دیا. آپ نے انویسٹمنٹ ڈی ریگولیشن آف پرائسز. اور ایگریکلچر آج تو ہم کہتے ہیں جی ہم گندم کی بھی پرائس اسلام آباد سے فکس ہو کے آئے گی. نہیں، ہم تو ہر شوگر کین کی پرائس وہ فکس کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں مرغیوں کی بھی یہ کر رہے ہیں، اور انڈوں کی بھی ہوگی، اور گوشت کی بھی ہوگی، اور پھر نہیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مرغی اور انڈوں کی وہ ابھی اس کے اوپر نہیں آئے، اور اسی لیے وہ انڈسٹری گرو کر گئی ہے. بٹ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کو پرائسنگ نہیں گورنمنٹ کو فکس کرنی چاہیے، اس سے انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ آئے گی تو سپلائی بڑھے گی. چیزوں کو ڈی ریگولیٹ پرائسنگ، جی دیٹس دا فرسٹ تھنگ. نا اس کے اندر پرائسنگ ہے، پھر ہے ایون واٹر پرائسنگ. اب واٹر پرائسنگ پاکستان جو ہے وہ 6th موسٹ. یہ جو آپ کے اسمبلیوں میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں پانی پینے والے جی اور ٹیکس نہیں دیتے، وہ آپ کو پرائس لگانے دیں گے پانی؟ وی آر اسٹل ناٹ یوزنگ آر واٹر ریسورسز
افیکٹولی, ایفیشینٹلی اور وائزلی. آج بھی ہم پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں یہی پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ بہت فراوانی ہے پانی کی. وی آر ناٹ کریٹنگ دیٹ سینس کہ کتنا ہمیں اس کو افیکٹولی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف دا پرائسنگ, واٹر از پرائسڈ وچ از دا کی انگریڈینٹ, اور اس کو آپ نے اتنا سبسڈائز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ ڈرپ اریگیشن کے اوپر کوئی توجہ دیتا ہے کیونکہ اٹس فری, پریکٹیکلی فری. اب آپ اس کو کریں گے تو ڈرپ اریگیشن آئے گی بیکاز پھر اس کی انویسٹمنٹ کاسٹ ول بی جسٹیفائڈ. بٹ دین گورنمنٹ ڈز ایون مور. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ تو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے. گورنمنٹ ٹوڈے از ان فیڈ میکنگ, ان کی اپنی فیڈ ملز ہیں. وہ فیڈ کس کو جاتی ہے؟ وہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان دا سائڈ ان کو جاتی ہے, بٹ اٹ کریٹس اے ڈسٹارشن. گورنمنٹ از انٹو آرٹیفیشل انسیمینیشن. دے امپورٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر وہ کہتے ہیں نہیں کرتا, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سر کیسے کریں؟ مارکیٹ فیلئر. وہ پرائیویٹ سیکٹر تو اٹس اگین اے چکن اینڈ این ایگ. پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں آتا کہ حکومت اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اتنی انفیشینٹلی کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں وہ کہتے ہیں مائی کا لال پیدا ہوا ہے جو حکومت کو ڈبے میں بند کر دے گا؟ جی اس کے اوپر بات چیت تو بہت ہے. آپ جب حکومتی لوگوں سے بات کریں تو سب اس کی بات کرتے ہیں کہ ہاں جی اس طرح ہونا چاہیے, لیکن پھر وہ بیوروکریسی کافی زیادہ ڈرا بھی دیتی ہے کہ جی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں یہ کولیپس کر جائے گی ساری کے سارا. آپ اسی اگر ٹرینڈ پہ چلتے گئے تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہندوستان کا بھی دروازہ کھول دو اور چین کا بھی دروازہ کھول دو اور سارے دروازے کھول دو, لیٹ ایوری بڈی کم ہیئر پارٹیسپیٹ. تو اس میں ہم سروائیو کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہم بالکل کر سکیں گے, اور ہم بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں اگر یہ انٹروینشنز ختم ہو جائیں. بیکاز جنرلی آپ دیکھیں تو ادھر مطلب یہی ہے کہ کاسٹ ان کے دروازے بھی کھلنے چاہیے. بالکل کھلنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے صرف ہم کھول دیں اور وہ بند رکھیں. نہیں, ٹو وے کھلیں گے تو جی اسی کا فائدہ ہوگا. وہی ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی, ادھر سے بھی ادھر آئے گی, اپنے لوگ بھی انویسٹ کریں گے فار ایکسپورٹ. So you see it as an opportunity. Absolutely. So private sector کو تگڑا کریں اور دروازے کھولیں اور اپنے دروازے بھی کھلائیں دنیا کی مارکیٹس میں, تاکہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر, آپ کا انٹرپرینور پوری دنیا میں جا سکے, اینڈ دے کین کمپیٹ ایوری ویئر. اینڈ جیسے عاطف نے کہا تھا کہ پاکستانی مین پاور جو ہے ایٹ لیسٹ ان بینکنگ وی ہیو پروڈیوسڈ گریٹ پیپل. تو عاطف میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے انفراسٹرکچر میں, کہ مطلب سڑکیں بناتے ہیں اور پل بناتے ہیں. تو آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ برازیل نے اپنے ایئرپورٹس پرائیویٹائز کر دیے, اینڈ ایک ایئرپورٹ کا ان کو $4 بلین ملا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جو پرائیویٹ کمپنی نے وہ ایئرپورٹ لے لیا ہے, they will make that into a hub for Latin America, and they'll 4 بلین سے زیادہ وہ کمائیں گے. تو اب آسٹریلیا میں آئی نو کہ میکری بینک ہے, they are into infrastructure. تو to what extent can the private sector pick up the infrastructure in this country? اور کیا بینکنگ سسٹم ہمارا geared ہے to do something like the میکری بینک type operations over here? ڈاکٹر صاحب ایمبیشنز تو ڈیفینیٹلی ہیں, بٹ آپ نے جیسے کہا کہ یہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک پریڈکٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی آف پالیسیز اور انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے انویسٹرز کو. تو انفراسٹرکچر میں تو اور بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, بیکاز انفراسٹرکچر پروجیکٹس بائی دیئر نیچر آر لانگ ٹرم پروجیکٹس. سو انویسٹرز ٹو کم ان, یہ بھی انفراسٹرکچر میں ہے, دے نیڈ کلیئر ویو آف دا فیوچر ٹو بی ایبل ٹو انویسٹ ان اٹ. تو اگر یہ مل جائے, اس یہاں پہ گورنمنٹ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے تو پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے. گورنمنٹ کیا انوائرمنٹ کریٹ کرے؟ مطلب گورنمنٹ ہیز ٹو گیو آؤٹ آنےسٹ ٹینڈرنگ, بہتر کانٹریکٹس, یہ جو ٹینڈرنگ کانٹریکٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس میں مسئلہ ہے. جی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ان کو گارنٹی ہوئی ہے ایک پرائسنگ میتھڈالوجی, وہ باقی انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں بھی آپ کو دینی پڑے گی. پھر آپ ایک ذرا تھوڑی سی بریک, آئی ایم سوری, بٹ اس میں یہ ہے کہ اٹ گیوز یو مور ٹائم ٹو تھنک. سو آئی تھنک آئی ایم دی ون ہو نیڈز اٹ. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ کم بیک ٹو ویئر وی لیفٹ.